بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، پارہ 23 سورہ الزمر، رکوع 3، آیات نمبر 25 تا 31۔ آیات مذکورہ میں اللہ تعالی نے موحد اور مشرک کے حوالے سے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک ہے غلام شخص، وہ غلام جن کے مالک بہت زیادہ ہو، آقا زیادہ ہو، بہت سارے ہو، اور پھر مالکوں کے طبیعت و مزاج میں تفاوت ہو، تضاد ہو، اور ایک وہ غلام ہے جس کا ایک ہی مالک ہو، تو کیا یہ دونوں برابر ہے؟ ان دونوں کی کیفیت و حالت برابر ہے، یکساں ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں، ان دونوں میں جو پہلا شخص ہے، جو غلام ایک ہے اور مالک بہت سارے ہیں، یہ غریب ہمیشہ متحیر سرگردان رہتا ہے کہ کس کا کہنا مانوں، کس کا کہنا نہ مانوں، کس کے اتباع کروں، کس کا اتباع نہ کروں۔ جبکہ دوسرا شخص جس کا مالک ایک ہے، وہ یکسو ہوتا ہے، ایک ہی مالک سے تعلق ہے اور ایک ہی شخص کے اتباع میں لگا رہتا ہے۔ پہلے شخص، جو شخص ایک ہے، غلام ایک ہے، مالک بہت سارے ہیں، اس کی مثال مشرک کی ہے کہ ہمیشہ ڈواڈول رہتا ہے، کبھی اللہ کی طرف دوڑتا ہے، کبھی غیر اللہ کی طرف دوڑتا ہے، پھر غیر اللہ کے حوالے سے بھی کسی ایک پر اعتقاد نہیں رکھتا، بلکہ کبھی پتھر کی طرف رجوع کرتا ہے، کبھی شجر کی طرف رجوع کرتا ہے، کبھی کسی چیز کو معبود بناتا ہے، کبھی کسی چیز کو مسجود بناتا ہے، کبھی کسی چیز کو مقصود بناتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے مشرکین کی مثال مشترک غلام کی دی، اور اتمام حجت کے طور پر فرمایا کہ الحمدللہ حق ثابت ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ بے وقوف حق قبول نہیں کرتے اور سمجھتے بھی نہیں ہے، نہ سمجھنے کا فکر کرتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں۔ آیات نمبر 30 میں احوال قیامت کا بیان ہے، جس سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا۔ انک میت وانہم میتون، کہ میت بتشدید الیا اس کو کہتے ہیں جس نے مستقبل میں مرنا ہے، اور میتن بسکون الیا، یا کے ساکن کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں جو مر چکا ہو۔ آیات کا مقصد فکر آخرت ہے کہ آخرت کی طرف توجہ دو، بالآخر آپ لوگوں نے مرنا ہے، اور ترغیب ہے اعمال صالحہ کی طرف۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ انکم میں مومنین، کافرین، ظالمین، مظلومین سب داخل ہے۔ یہ سب اپنے اپنے مقدمات اپنے رب کی عدالت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالم سے مظلوم کا حق دلوائیں گے، کافر ہو یا مومن ہو۔ بخاری شریف کی
روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ کسی کا حق ہو اس کو چاہیے کہ دنیا میں ہی اس کو ادا کرے یا معاف کروا دے، کیونکہ آخرت میں درہم و دنانیر ہوگی نہیں۔ اگر ظالم کے پاس کچھ اعمال صالحہ ہے تو بے مقدار ظلم یہ اعمال اس سے لے کر مظلوم کو دی جائیں گے، اور مظلوم کے سیئات اور گناہوں کو اس ظالم کے کانٹے میں بھی ڈالا جائے گا اگر اس کے حسنات ختم ہو گئے۔ بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ من المفلس؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی نقد رقم ہو اور نہ ضروریات کا سامان ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل اور حقیقی مفلس میری امت میں وہ شخص ہے جو قیامت میں بہت ساری نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ لے کر آئیں گے، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، تو بروز قیامت یہ سب مظلوم اپنے مظالم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حاجی کو، اس نمازی، یہ روزہ دار، یہ اس کی جو حسنات ہے اس مظلومین پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ حسنات ختم ہو جائے تو مظلوموں کے گناہوں کو اس ظالم کے کانٹے میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں یاد رکھے کہ ایمان واحد قوت ہے، طاقت ہے، بے شک ایک معمولی کیوں نہ ہو، کمزور سے کمزور ترین ایمان کیوں نہ ہو، یہ ایک غیر محدود عمل ہے، اور گناہگار سے گناہگار ترین شخص بھی ایک نہ ایک دن ایمان کی بدولت جہنم سے آزاد ہوگا۔ مومن کا ہمیشہ ٹھکانہ جہنم نہیں ہے۔ ٹک ٹک کے لیے، تطہیر، صفائی ستھرائی کے لیے یقیناً جہنم میں گناہگار لوگ جائیں گے، اعاذنا اللہ منہا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے۔ ضرب اللہ مثلا، بیان کیا اللہ تعالیٰ نے مثلاً ایک مثال، رجلاً ایک ایسے آدمی کی، فیہ غلام کی، فیہ شرکاء جس میں کئی شریک ہو، متشاکسون باہم مخالف ہو، ورجلاً اور ایک اور دوسرا غلام، سالم ہے، لرجل ایک آدمی کا، حل یستویان مسئلہ، کیا یہ دونوں برابر ہے مثال میں؟ بالکل نہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے جانتے نہیں۔ انک میت، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں، وانہم میتون، اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت، پھر بے شک تم قیامت کے دن، عند ربکم، اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے ہاتھ، تختصمون، جھگڑا کرو گے، اپنے مقدمات اور اپنے جو ہے فیصلے جو ہے اللہ کے سامنے پیش کروں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان۔